بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ فاروق حیدر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے جو بیانات مختلف حوالوں سے آتے رہے ان کو قوم پرست جماعتیں بھی کافی سراہتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو پالیسی بیانات ہیں آپ ان کو جاری رکھیے۔ حال ہی میں آپ نے بات کی کہ پاکستان کو اپنی پہلی جو کشمیر پالیسی ہے وہ ترک کر دینی چاہیے، اور انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن یا پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے بھی راستہ دینا چاہیے افغانستان کے ساتھ۔ تو اتنی بڑی پالیسی شفٹ کیسے آئی؟ ایسے ہے جی، میں کوئی وہ ساورن کنٹری نہیں ہے کہ آزاد کشمیر نہیں طے کرنا ہے اس کو، کشمیر پالیسی کو۔ بہرحال ہم ایک فریق ہیں کشمیری۔ یہ ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہو رہی تھی، جو میں نے بات کی میں آج پھر کرنا چاہتا ہوں۔ بات چلی کہ جی بات یہ چل رہی تھی اس مجلس میں کہ کشمیریوں پر الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ وہ جب ہندوستان اور پاکستان کو قریب آنے کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کے اندر کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے ہندوستان پاکستان کے درمیان تعلقات میں جو بہتری آنے والی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں۔ میں نے اس سے تو کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اور نہ کشمیریوں کو اعتراض ہے اس بات سے۔ میں نے جو یہ بات کی تھی میں پھر دہراتا ہوں، میں نے کہا جی کہ اگر یہ موسٹ فیور نیشن دینے کا سٹیٹس کا تعلق، یہ پاکستان کی حکومت اور لوگوں کی مرضی ہے، وہ دیں یا نہ دیں یہ ان تک، اس پہ کشمیری فریق نہیں ہے۔ جو میں اب پھر کہنا ہم اس پہ فریق نہیں، اگر پاکستان کی حکومت عوام سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں، تو ہمیں اس لیے کہ کشمیریوں کو پہلے پاکستان کی سلامتی چاہیے، پاکستان کا مفاد چاہیے، بعد میں کشمیر آتا ہے۔ میرے نزدیک پاکستان از مور امپارٹنٹ دین جموں اینڈ کشمیر۔ میں یہ پھر دہراتا ہوں یہ بات کہ وہ اگر چاہتے ہیں، وہ بات چل رہی تھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی، کہ اگر پاکستان کی حکومت عوام اس کی جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے تو پاکستان کرے اس کو۔ ہم نے کب اعتراض، ہم کشمیری تو اس پر اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ یا جو گیس پائپ لائن ہے وہ انڈیا جاننی چاہیے، اس سے پاکستان کو بڑا پیسہ ملے گا، وہ جو اس کو رائلٹی ملے گا، اگر وہ پاکستان کے مفاد میں ہے تو یہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ کشمیری اس پہ فریق نہیں، وہ نہیں کہیں گے نہیں جی ہم یہ بات نہیں مانتے۔ تو مقصد میرا کہنے کا میں یہ میرا کہنے مقصد، اور بھی یہ جو بعد میں بات کی یہی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں یہ جو بات کرتا ہوں میں نے کس تناظر میں کی تھی کہ اب مثلا ہندوستان نے اس کو ایک نیا کیا، جب یہ وزارت داخلہ پر اس کے سطح پر مذاکرات ہوئے، یہ جو اپنا ٹیررزم کے حوالے سے بات چیت ہے، تو انہوں نے جو کشمیر کے اندر جو ریسنٹ اب سرج ہوئی اس کو لشکر طیبہ کو اس میں شامل کر دیا۔ لشکر طیبہ از نتھنگ ٹو ڈو ود دی کشمیر موومنٹ۔ یہ ایک غلط پرسیپشن ہے، اور یہ ویسٹ میں اس نے اسٹرانگ بنائی، انڈیا کے اپنے کوئی الزام ہے اس کے بارے میں۔ مسئلہ کس میں شروع ہوا کہ ایک انڈین میجر نے پروموشن کے لیے 3 کشمیریوں کو مار دیا، اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے، بعد میں پتہ چلا کہ انوسینٹ سویلین تھے یہ۔ اس کے اندر کشمیر کے اندر جو ہے نا لوگوں نے ریزنٹمنٹ دکھائی، اس پر پھر جلوس نکلے۔ پھر اس کے بعد کہ اس میں آج کل نوجوان بچے جو ہیں 18 سال سے کم عمر کے بچے چونکہ جذباتی ہوتے ہیں، جوشیلے ہوتے ہیں، تو یہ جلوسوں میں سامنے آئے، اور انہوں نے تقریباً 11 کے قریب جو ہے نا وہ ٹین ایجر جو ہیں وہ انہوں نے شہید کر دیے، جس پر کشمیر کے اندر بہت بڑا ایک ہنگامہ ہے، آج بھی جاری ہے۔ کرفیو ہے، جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی، اور جمعے کی 63 ایئر میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کشمیر کے اندر وادی میں اذان نہیں دی جا سکی ہے لاؤڈ سپیکر پر، کیا نام ہے اس انڈین کا اس کی وجہ سے۔ تو اس پہ یہ تھا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہندوستان پاکستان کو اس پر شدید احتجاج کرنا چاہیے ہندوستان کے ساتھ۔ کیا آپ نے یہ مشورہ حکومت پاکستان کو نہیں دیا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے؟ ہاں، یہ میں کس لیے کہتا ہوں، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان اس وقت مشکلات کا شکار ہے شدید، اندرونی اور بیرونی۔ فاٹا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ملک کے اندر جو فرقہ وارانہ فساد میں کیا جا رہا ہے، یہ جو پرسوں داتا صاحب کا جو معاملہ ہوا، اس کے جو آئندہ آنے والی باتیں، کل میں نے پرائم منسٹر صاحب نے ادھر ایک میٹنگ بلائی تھی، اس میں میں نے اپنے ان تحفظات کا ذکر کیا کہ لوگ اس سے کیا مطلوب کرنا چاہتے ہیں، یعنی سواد اعظم کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، فقہ حنفی کو لوگ لڑانا چاہتے ہیں آپس میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اقتصادی صورتحال، چونکہ اپنا ایک ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، ہماری جو ہے فارن انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے، تو پاکستان اس کے دباؤ کا شکار ہے۔ اس دباؤ کے معاملات میں پاکستان کو کشمیر پر جو اس کا اپنا جو تاریخی موقف ہے، میں نے ترک کرنے کا نہیں کہا، میں نے کہا اس کو برقرار رکھے۔ وہ کیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ صرف اور صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہی ممکن ہے۔ پاکستان کو اس پرنسپل سٹینڈ پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ وقت ہے اس وقت کہ کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی اور سیاسی امداد کی ضرورت ہے کشمیر، اس وقت اتنی کبھی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے اس وقت۔ لیکن سر یہ جو مسئلے ہیں یہ تو چلتے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں
جھارکھنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ماؤ نواز جو کچھ کر رہے ہیں، بہت ساری وہاں پہ بھی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس ساری کے باوجود اس کا ایک وہی ہے، مگر پاکستان کو پھر آپ نے کس وجہ سے یہ مشورہ دیا کہ فی الحال اس کو آپ مت چھیڑیں اور دیگر معاملات پر پہلے بات کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو ڈائمنشن ہے نا اس کی میڈیا کے اندر جو چل رہی ہیں وہ ایک ان کی لوکل اب اس طرح کی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے حالات بالکل مختلف ہیں اس قسم کے. جو اگر آپ دیکھیں یہاں ہمارا ملک ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹا ہے، آبادی میں، ہر چیز میں، اور یہاں چیزیں جو ہے نا وہ پرپورشن سے جو ہے نا آؤٹ آف بلو جو وہ اس کو بلو کر دیا جاتا ہے پرپورشن سے ہٹ کر، اس سے کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ جو مشکلات پاکستان کے اس کو ہے نا، اگر یہ ہندوستان میں ہوتی ہے، ہندوستان کبھی کا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ہوتا. لوگوں کا اس ملک پہ بلیف ہے اتنی بڑی مشکلات، یہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس طرح ملک اس سے قائم نہیں رہتے، لیکن یہ انشاءاللہ قائم رہے گا، بنا ہی اسی لیے قائم رہنے کے لیے. تو میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ ویک ہوں، پوزیشن آپ کی ویک ہو انٹرنلی ایکسٹرنلی، تو آپ ایک بڑے ایشو پر جس کا آپ کے مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی لائف لائن ہے، اس کی جگلر وین ہے. قائد اعظم نے یہی بات کی ہے، یہ ہندوستان کے قبضے میں نہیں رکھی جا سکتی. آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 15 جولائی کو پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات ہے، آپ کی کیا توقعات ہیں کشمیری قوم کی اس ملاقات سے؟ کیا توقعات ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں کیا موقف لینا چاہیے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اس نہج پر آ جائیں کہ جس میں کشمیر پر بامقصد مذاکرات ممکن ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو یہ بات ہندوستان کو باور کروانی چاہیے کہ اگر وہ واقعی سنجیدہ کشمیر کے بارے میں، تو وہ جو اس نے اپنے اٹراسٹیز اور جو ڈریکونین لاز جو اس نے کشمیر کے اندر قائم رکھے ان کو ختم کرے، فوجوں کو بیرکوں میں واپس لے جائے، اور لوگوں کو سیاسی تحریر اور تقریر کی آزادی دی جائے تاکہ لوگ اپنے طور پر جو ہے وہ وہاں پر بات کر سکیں. اور جب تک ایک تو یہ کرے، دوسرا ہے جو نظر بند کشمیری جو سیاستدان ہیں ان پر سے جو وہ پابندیاں ختم کرے اور ان کو ملک سے باہر جا کر نکلنے کا، آزاد کشمیر ان کے لوگوں کو آپس میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرے. ہندوستان بعض کو چھوڑ دیتا، بعض کو نہیں چھوڑتا، اور اس سے جو ہے نا وہ نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا کشمیری لیڈرشپ کے اندر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوں، اس اچھے ماحول میں جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں ساری بات. لیکن میں آپ کو آخر میں پھر کہتا ہوں ہندوستان اس سے مخلص نہیں ہے، جو مرضی آپ کر لیں. میرا جو اپنا جو تجزیہ ہے، ہندوستان کی خواہش یہ ہے کہ بائی دی ایئر 2020 2025 انڈیا ایک ایسا بڑا اکنامک پار ہوگا، ریجنل نہیں بلکہ ورلڈ پار ہوگا اس ایریا کے اندر. اور بہرحال اگر ریجنل بھی ہو تو پاکستان سے بڑا اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کشمیر ایشو پر یا پانی کے ایشو پر ہندوستان سے بات کر سکے. تو وہ اس معاملے کو لنگر آن کرنا چاہتا ہے. اب یہ ہماری قیادت، پاکستان کی قیادت، سیاسی جماعتیں، ان کی مذہبی جماعتیں، ان کو یہ سوچ ہے کہ سر جوڑ کر اکٹھے بیٹھیں اور پاکستان کو اقتصادی طور پر سیاست پر مستحکم کریں، اس کو مضبوط کریں تاکہ کل ہم ایک باعزت قوم کی طرح یہاں پر رہ کر اپنی زندگی گزار سکیں. بہت بہت شکریہ راجہ فاروق حیدر صاحب ڈان نیوز سے بات کرنے کے لیے. شکریہ.